آپ کے دل کے معاملات نا ماشاءاللہ اتنا روشن چہرہ آپ کا وہ سب آپ کے فیس پہ آیا. اچھا چلے آسان کر دیتے ہیں, محبت ایک بار یا محبت بار بار؟ محبت بار بار جی, بالکل عشق ایک بار, عشق ایک بار. ایسے ایکسپریشن دیے نا مطلب کہ نہیں مطلب کہ بار بار. ہاں دیکھیں جی محبت بار بار, وہ کہتے تھے لو ایٹ فرسٹ سائٹ, نو لو ایٹ مینی سائٹ. اچھا چلے سب سے پہلے سب سے کمنٹس لے لیتے ہیں. صدف محبت ایک بار, ایوری سائٹ, یس دیٹس رائٹ. آدمیوں کے محبت ایک بار, محبت ایک بار. احمد ایک بار, ایک بار یہاں, ایک بار گھر میں, ایک بار بازار میں, ایک وقت میں ایک بار. عائشہ محبت ایک بار. محبت ایک بار. میرے خیال سے واحد ایک چیز ہے آپ کو تو کہنا بنتا ہے ابھی ایک بار. میری بھی سنو, میرے نزدیک لیکن جو بھی بولے گا سوچ سمجھ کے بولے گا, شادی کی ڈیٹس آگے نہ کر دیں آپ. اللہ کو حاضر ناظر جان کے بولوں گا. بیگم سن لو, واحد ایک ایسی چیز ہے محبت, چیز کہ جو بار بار ہوتی ہے. محبت بیگم سن لو, میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. کیا نام ہے, کیا نام ہے کن کا؟ انہوں کا, وائف کا. فرا دیکھ لو, یہ کہہ رہے ہیں. یہ حالات ابھی سے ہے, ابھی بعد میں مت کہنا کہ ہم نے نیو پاکستان میں بتایا. ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے میڈم. آلریڈی بتا چکا ہوں, انسان کو ہر حصے میں ہر بار ایک نئی محبت ہوتی ہے. وہ کسی بھی روپ میں کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کوئی لائک لڑکی کو لڑکے سے یا ٹینشن ہی نہیں, اب جو ہو گیا گھما پھرا کے ڈفرنٹ ریلیشنز پہ نہ لے کے جائے. جس محبت کی بات ہو رہی ہے اسی محبت کی کرنی ہے, باقی تو ہمیں بھی ہوتی ہے, ماں سے بھی ہوتی ہے, بہن سے بھی. ایک دفعہ تو زیادہ جو ووٹس آئے ہیں وہ ویسے آئے ہیں ایک دفعہ. تو جو بار بار کہہ رہے ہیں ذرا میرے ساتھ جی جو محبت کی بات کر رہے ہیں نا وہ عشق ہوتا ہے ایک دفعہ. عشق کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پیچھے آپ اپنے آپ کو سیلف لیس کر دیں, آپ زندگی میں ختم کر, خاک ہو جائیں, آپ خاک ہو جائیں. تو وہ ہوئی والی محبت جی بڑی کہتے جی روم پہ گیا 50 سال. جو اگر آپ کی محبت ہے, میرا بالکل ایک دفعہ ہوتا ہے جی, وہ ایک دفعہ ہوتا ہے. محبت ہے تو پھر آپ پھر تو وہ جو عشق کے بارے میں وہ تو محبتوں کے لیے ہے نا, یہ تو آتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہمارے ساتھ میں محبت والی محبتیں کرنی چاہیے تھی آپ کو اس طریقے کے ساتھ. آپ کو لگتا نہیں کہ یہ اتنی محبتیں جو ہیں وہ لائف میں سٹریس بھی پھر ساتھ اتنی لے کر آتی ہیں؟ وہ سٹریس والا محبت, سٹریس کا کام ہی نہیں ہے. محبت تو ویسے ہی اگر آپ کو سٹریس دے رہی ہے تو پھر تو محبت نہ ہوئی. نہیں تو وہ تو گھر والی محبت نہیں, وہ تو محبت دیکھیں جی, ان کے ساتھ بچے ہیں, اس کے ساتھ پورا کا پورا پیکج ہے, وہ پورا پیکج آپ کو اس محبت کا جوڑ نہیں ہے کوئی, آپ اس کو کسی کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے. ہی کہتے ہیں کہ محبت بار بار ہوتی ہے, اور عورت ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ محبت یوزلی جو میں نے سنا ہے یا اکثر ہم شو میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے, تو ہاں خواتین اکثر کہتے ہیں کہ نہیں یار محبت ایک بار. اچھا نبیہ, اس میں میں مرد اور عورت کی تفریق اس لیے نہیں کرتی ہوں, میں بلیو کرتی ہوں کہ آدمی اور عورت دونوں میں نا مطلب زیادہ ڈفرنس نہیں ہوتا. دونوں کی محبت میں فرق ہوتا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نبیہ محبت دیکھیں ڈیفینیشنز میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن جذبے میں فرق نہیں ہوتا. I believe آدمی کی نیچر اللہ نے ایسی ہی بنائی ہے, اسے آپ اڑتا پرندہ رکھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ خوش رہے گا. اگر آپ اسے باندھ کر پنجرے میں ڈال دیں گے تو وہ نہ آپ کے ساتھ خوش رہے گا نہ وہ آپ کو خوش رہنے دے گا. آپ اس کی بھی زندگی حرام کریں گے, اپنی زندگی بھی حرام کریں گے. یہی پہ فرق نہیں آ گیا پھر جو ہم بات کریں کہ جو عورت ہے وہ اللہ نے شاید اس کو پیدا ہی اس ممتا کے ساتھ بچپن میں دیکھو خاتون کو, وہاں پہ فرق وہ آ گیا تھوڑا سا. خواتین کو بندھنا پسند ہے, بندھن میں بندھنا پسند ہے, مردوں کو بندھن میں بندھنا ناپسند ہے. سو دا فیکٹ از کہ اگر آپ محبت کی ڈیفینیشن ایک مرد اور عورت سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے محبت بار بار ہوتی ہے, عورت کہے گی نہیں ایک ہی بار ہوتی ہے. لیکن میں نے ایسی بہت سی خواتین دیکھی ہیں جن کو ایک دفعہ محبت نہیں ہوتی, وہ صرف منہ سے کہتی ہیں کہ ہمیں ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. اصل میں بات پوائنٹ ہے, لیٹ می ریپ اٹ اپ ایٹ دی اینڈ کہ ایونچولی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے, آپ نے اس کی زندگی اور اپنی زندگی خوشحال رکھنی ہے, کیسے رکھنی ہے, دیٹ ڈیپینڈز آن یو. اینڈ وہی بات ہے کہ ہر انسان کا جیسے فنگر پرنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, اسی طرح آپ کے ریلیشن شپ ہینڈل کرنے کے طریقے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. محبت کا زاویہ, اس کی ڈیفینیشن, اس کی شدت, وہ سب ڈفرینٹ ہوتی ہے. وفا مرد میں زیادہ ہوتی ہے یا عورت میں زیادہ ہوتی ہے؟ میں پھر وہی کہوں گی, میں نے بڑے بڑے وفادار مرد بھی دیکھے ہیں اور میں نے بڑی بڑی بے وفا عورتیں دیکھی. حقیقت ہے, مطلب مجھے بے شک خواتین جوتے ماریں گی, اس جملے میں ساری بات انہوں نے ختم کر دی. یہی ایک مین پوائنٹ تھا, یہی ایک ریزن تھی. کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کافی لوگ نا عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ مرد عورت کی عزت نہیں کرتے, تو بڑا پیارا ایک مطلب مجھے
عورت کی عزت کرنے کے لیے عورت کا عورت ہونا لازمی ہے. میں نے ایسی اتنی عورتیں دیکھی ہیں, ان کے کریکٹر, مطلب میں کسی کو وہ میں نہیں کرنا چاہ رہا کسی کے بارے میں بات, لیکن جب آپ اس کا کریکٹر دیکھتے ہیں آپ اس کو, تو پھر آپ کیسے عزت کر سکتے ہیں؟ نہیں, اب میں سوری آپ کی بات سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. عزت کا تعلق کیریکٹر سے نہیں ہونا چاہیے. عزت بہرحال ہر انسان کی لازم ہے, چاہے وہ سڑک پہ چلتا ہوا ایک جو گن صاف کرنے والا, گٹر صاف کرنے والا انسان ہو, یا بازار میں کھڑی کوئی عورت ہو, مطلب اس کو آپ کو رسپیکٹ آپ کو ہر انسان کو دینی ہے, وہ تو بالکل ہے, دیٹ از اے مسٹ. اور ہم کیریکٹر جج کرنے والے کوئی بھی سارے مہمانوں سے ایک سوال ہوگا کہ ابھی جو محبت کا کیا اس کو کہہ سکتے ہیں, رسم و رواج کہہ لیں یا معیار کہہ لیں یا وہ انٹینسٹی کہہ لیں, کیا وہ اوور دا ایئرز کچھ تبدیلی؟ حسیب آپ نے تو 2 دور ابھی دیکھے ہیں, تو آپ زیادہ پچھلی صدی کا انسان میں تو کہتا ہوں جی, بریک میں آپ نے اپنی ایج بتا دی نا, نہیں میں بالکل آپ کیتا جو کیتا ہے. میں وہ کھلا پرندہ ہوں کہ 4 شادیاں جائز ہیں. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بات سنیں, 4 شادیاں جائز ہیں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں, آپ نے چاروں کو ایک آنکھ سے دیکھنا ہے, بس نہیں ہمارے یہاں یہی پتہ ہے, بس صرف 4 شادیوں کو سینے سے نہ لگا لیں, مطلب اس کی پراپر اس کی جو چیزیں ان کو ملوز خاطر رکھیں, ویلیوز کو. ہاں جی, کمنٹس کریں گے آپ اس ایک جیسا درجہ دیں گے آپ, اینی کمنٹس, ایک جیسی محبت ایک جیسا ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے, ایک جیسا ٹائم دیں گے, which is next to impossible. کوئی ایک تو آپ کو زیادہ عزیز ہوگی نا, بالکل ہوتی, تو پھر کیا کریں گے, پھر اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اچھا وہ بھی میرا سوال کہ اوور دا یہ کچھ وہ معیار وہ تبدیل ہوا ہے, محبت کا معیار I don't believe so کہ جی اگر آپ پیور محبت کی بات کرتی ہیں تو وہ تو ویسے ہی ہے کہ جی you like a person, you fall in love with that person, so that's there. ہاں جہاں پہ آپ مٹیریلزم جہاں پہ آ جائے, یہاں پہ مٹیریلسٹک آپ کی سوچ نہیں, ابھی آج کل اتنی جلدی بریک اپ کیوں ہو جاتے ہیں بچوں کے؟ ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہو گئی تھی زندگی, تو پہلے ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی. کمپلیٹلی ایگری, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, محبت کے اقدار بدل گئے, ریئلسٹک اپروچ ہو گئی ہے, آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش جو ہے نا, پہلے زمانوں میں ایک تو یہ کہ لوگوں کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہوتی تھی ملنے, میل ملاقات کو اتنا جان بھی نہیں سکتے, مطلب آپ پرفیوم لگا کے بیسٹ کپڑے پہن کے ملنے آئے ہیں, آپ کو کیا پتا کہ بھائی وہ تولیہ گیلا کہاں پھینکتا ہے, جوتے اتار کے ایک کونے میں پھینکتا ہے, جراب الٹی اتارتا ہے اور سیدھی نہیں کرتا, یا وہ خاتون بال ڈرائی کرتے ہوئے سارے نیچے بکھیر دیتی ہے, یا وہ چادر سیدھی نہیں رکھتی ہے جب بیڈ سے اٹھتی ہے. تو مطلب معاملات یہ کہ آپ جب ایک چھت کے نیچے جب آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں, پنجابی میں ہے نا جو راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے, وہ اسی لیے ہے کہ جب تک آپ ایک چھت کے نیچے ایک انسان کو انسان کی طرح نہیں جانتے, you cannot fall in love with that person. ٹھیک ہے, ہم نہ صرف ایک آپ کی اوور آل بیوٹی کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, سامنے اپیرنس. اب آپ بہت سی, میں ہمیشہ ہنستا ہوتا ہوں اس بات پہ, میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے پاس نا آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے فریگرنس ایک آپ کو ڈیفائن کرتی ہے, آپ کو اپنے ساتھ میں جب آپ تصویر دیکھ رہے ہیں تو آپ اس پہ فریگرنس اس میں صرف فلٹرز ہوتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے آپ کو آپ ان پہ انفیچویٹ ہو جاتے ہیں, آپ انفیچویٹ ہوتے ہیں, انفیچویٹ کے ساتھ آپ کو زیادہ آپ یہ بھی آپ کو پسند آ جائیں گے, یہ بھی آ جائیں گے, یہ بھی, لیکن جب آپ ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اور جب آپ کا مائنڈ سیٹ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ آپ بہت ایک آپ کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ نہیں یار بات کرنے میں اچھا. غلط انسان سے بھی محبت کبھی آپ کو زندگی میں ہو سکتی ہے, عشق بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اس سے میں نبیہ ایک بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں نبیہ, انسان غلط ہمیشہ, عشق ہمیشہ صحیح ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. دیکھیں لوگ آپ کی زندگی میں 3 طریقے سے آتے ہیں, فار اے ریزن, فار اے سیزن اینڈ فار اے لائف. ٹھیک ہے جی, تو وہ آپ کے پاس 3 چیزوں سے جب تک لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں تو ریزن والا بھی آئے گا, سیزن والا بھی آئے گا, لائف ٹائم والا بھی آئے گا. یہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں. جو ریزن والا ہے وہ آپ کو ظاہری بات ہے آپ کو پریشان کر کے جائے گا, سیزن والا جو ہے وہ آپ کے لیے شولڈر بن جائے گا, لیکن جو لائف ٹائم والا ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ 360 ڈگری پہ آپ کے ساتھ رہے گا. اور مطلب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس کو کیسے لے کے چلنا. بالکل ایسا. طلعت, میڈیا میں گلیمرس لائف, بہت سارے نئے چہروں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, تو مشکل ہوتا ہے مطلب کہ یا کیا یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہ بھئی گلیمرس لائف ہے اور یا کرش ہو جاتا ہے, دوستی ہو جاتی ہے, ابھی بیگم کو ویسے کیسے کنونس کرتے ہو, کیسے مطلب کہ وہاں سے پوزیسیونیس آتی ہے ویسے یہاں پہ کہ نہیں؟ پہلے بہت زیادہ تھی بٹ میں نے سمجھایا اچھی طرح سے, اب وہ ٹھیک ہے. کیا سمجھایا مطلب کہ مطلب میرا کام ہے, وہ سمجھتی انڈرسٹینڈ کرتی ہیں اس بات کو, اور
मैं अपनी नेचर के, पता नहीं आप लोग समझेंगे, शायद मैं अपनी खुद की तारीफ कर रहा हूँ, मेरी नेचर में मेरी नेचर में ये शामिल है कि मतलब आपका किसी के साथ रिलेशन इन रिलेशनशिप आप कोई डेवलप करते हैं तो आपको फिर आपको लॉयल सिंसियर रहना चाहिए। मैं ये रहता हूँ, मतलब मेरी में ये खूबी है काफी, जो मेरे जानने जो मुझे जानने वाले सुन रहे हैं, मुझे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और बाकायदा मेरी गवाहियां भी देते हैं कि मतलब ये इतना अच्छा और इतना मतलब मेरे साथ हमेशा धोखा हुआ है, हमेशा मेरे साथ ही होता है। तमाम खवातीन जिन्होंने इस लड़के को धोखा दिया है वो खत लिखें मियो वालों को, बताएं, गवाही दें कि आपने क्यों किया है। वेरी बैड। उसके बाद फिर आपको एक वाटर कूलर देंगे। जनाब गुफ्तगू मेहमानों के साथ जारी है, चिट चैट जारी है। सोशल मीडिया और जो मीडिया है उसके ग्लैमर से मुताबिक बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी आम बंदे के जहन में पाई जाती है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। वेलकम बैक, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। ब्रेक में भी बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हमारी मेहमानों के साथ जारी है और हम ये बात कर रहे थे कि जो सोशल मीडिया है उसने हमारी ज़िंदगियों पर कितना असर रखा हुआ है और अभी हमारे बच्चों का भी जो है ना वो क्या उसको कह सकते हैं कि बच्चे भी प्रोडक्टिव कामों की बजाय, जो स्पोर्ट्स की बजाय फ़ोन में हर चीज़ करने को प्रेफरेंस करते हैं। आयशा, सोशल मीडिया पे हम दूसरों की लाइफ को देख के बड़ी आसानी से हम जज कर लेते हैं कि यार वाओ ये बहुत ही आइडियल कपल है, यार उसने इसकी लाइफ ऐसी है, उसकी लाइफ ऐसी, और हम घर में भी इवन बहुत सारे अपने मसले पैदा कर रहे होते हैं। जी, ऐसा है? अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो इस बात को जानती हूँ बखूबी कि सोशल मीडिया जो है वो सिर्फ एक दिखावा है, इट्स अ स्क्रीन, और उस पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं दे आर नॉट ट्रू। जो नजर आ रहे हैं बड़ी हम बहुत खुश हैं फलाना और हम पता नहीं कितना फन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। देयर जस्ट पिक्चर्स, देयर जस्ट थिंग्स। अभी वर कमिंग बैक फ्रॉम इस्लामाबाद, मी एंड माय हस्बैंड लास्ट नाइट एंड वी सॉ अ बोर्ड, एक हाउसिंग सोसाइटी का बोर्ड था जिसमें एक बहुत ही फेमस कपल की तस्वीर थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। रिसेंटली दे स्प्लिट अप। तो मैंने अपने हस्बैंड को देखा, मैंने कहा यार इनकी खातिर लोगों ने, कितने जोड़ों ने, नए जोड़ों ने वहाँ, क्योंकि हाँ इन दोनों ने देखो ना यहाँ घर बनाया तो हम भी यही बनाएंगे इन्हीं की तरह, बट नाउ दे आर नॉट टुगेदर। द फैक्ट इज कि जो बहुत हैप्पी गो लकी चीजें आपको स्क्रीन पर सोशल मीडिया पे नजर आ रही होती है, ऐसा नहीं है। मोटरवे पे उतरते ही आपने देखा? जी बिल्कुल। आप बहुत नॉटी है। अच्छा, इसका आयशा बहुत ज़्यादा मिसयूज भी किया जाता है सोशल मीडिया का। लोगों के दिमाग में, टीवी पर्सन्स की बात करूंगी, आप टीवी स्क्रीन पे आती हैं, मैं टीवी स्क्रीन पे आती हूँ, मैंने बहुत बार इस चीज़ को फेस किया है कि लोग आपकी पिक्चर्स निकाल के जो अपनी फैमिली के साथ अक्सर ट्रिप्स कर रहे होते हो और उसके बाद अगर रमज़ान ट्रांसमिशन आपको होस्ट आप कर रहे हो तो लोग उसको इतना वो, मतलब कि इतने हेट कमेंट्स, इतनी हेट स्पीच लोगों की तरफ से ये सब कुछ आता है, आप कैसे उसको जो है रिएक्ट करते हो उसके ऊपर? भैया मिनहसुल कौम ना, हम बड़ी जेलस कौम है, हम किसी से, हमसे बर्दाश्त नहीं होता कि हम किसी और को खुश देख सकें। यानी हमारे अंदर ना ये चीज़ ग्रूमिंग की कमी है, that we don't celebrate others happiness। हमें ये लगता है यार ये खुश नजर आ रहा है ना, इसकी टांग खींचनी बहुत जरूरी है। हम ये कोशिश नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कोई बेहतरी लाएं जिससे हमें भी खुशी। देखें, लोग हमेशा कहते हैं हमें खुशी नहीं मिली, खुशियां आपको ढूंढनी पड़ती हैं छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे एक्शंस में। कभी आप अपने पीएन से, गेट कीपर से, कभी चाय वाले से मुस्कुरा के बात करके तो देखिए उसका एटीट्यूड, उसका दिन कितना खूबसूरत हो जाएगा, आपको अंदाजा भी नहीं है। द थिंग इज कि हम किन चीज़ों पे अपना फोकस जमाए हुए हैं कि मेरी पिक्चर्स, मैं इतनी जगह घूम कर आया हूँ, मैं ये मेरे लॉरल्स हैं, मेरी ये प्रॉपर्टी, ये मेरा घर है, ये शैंडलियर है, ये मतलब आप मटेरियल चीज़ों में इतने कैद हो गए हैं, इतने ज़्यादा आप उनके अंदर मसरूफ हो गए, उनको इकट्ठा करके अपने सीने से लगाने में कि जो इंसान है ना आपकी ज़िंदगी के, कहीं पीछे रह गए हैं। लेकिन आयशा, ये जो तनकीद है जो हम अभी बात कर रहे हैं, आपकी बात सामना हमेशा खवातीन को ही करना पड़ा। मेल्स को भी करना पड़ता है। टीवी एक्ट्रेसेस जो गई उनको कितना बुरे तरीके से उनको, हम नाम नहीं अभी लेंगे क्योंकि पुरानी बात हो चुकी है, आपकी पिक्चर्स वायरल हुई, टीवी में आपका कोई एंकर हो, कोई एक्ट्रेस हो, हम कभी नहीं देखते कि भाई फ्ला मेल एंकर है या एक्टर है तो ठीक है वो लेकिन खवातीन जहाँ पे हम उस करेक्टर से बाहर, शायद इसको देखना है। मुझे पूरा 1 साल हेट स्पीच, हेट कमेंट मैंने उसको फेस किया जब मैंने रमजान ट्रांसमिशन की और मेरी पिक्चर्स जो कि मेरी हनीमून की मेरी मियाँ के साथ थी, उसको लोगों ने, मेरा पीछा शायद आज तक नहीं छोड़ा कि वो लोग
اس میں میں معذرت کے ساتھ لیکن کہ ہماری پکچرز جو ہوتی ہیں نا وہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے جوش جنون میں یا جذبات میں ہم انہیں سوشل میڈیا پہ لگا ضرور دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ اسے جیسے دیکھ رہے ہیں ویسے دوسرا کوئی شاید نہیں دیکھ رہا. اینڈ بینگ اے پبلک فگر یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے, اٹ از یور ٹو ڈیتھ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کیونکہ پیپل لک اپ ٹو یو. کئی دفعہ ہماری سوشل گیدرنگ کی بھی چیزیں ہم بہت کبھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے فرینڈ ہم اپنی فیملی میں ہوتے ہیں, میری فیملی کی پکچر جہاں پہ ہم کزنز اور فیملی کے لوگ شلوار قمیض میں دوپٹے کے ساتھ موجود تھے, اس کو اتنا کرٹیسائز کیا گیا کیونکہ وہ ایک میلاد کی فوٹو تھی. میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں نبیہ کہ ہم لوگ this is too much کہ اگر آپ ٹی وی پرسن ہو so you have no freedom کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا انجوائے کر سکو. True that, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, لیکن نبیہ اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا برداشت نہیں ہے ہم لوگوں میں, ہم ایک کیریکٹر فکس ہے. اب آپ حلیمہ بی بی کی دیکھ لیں نا, اسرا بلجک, وہ کیسے کپڑے پہنتی ہیں اپنے ٹرکی میں اور اس کو ماں بہن کی گالیاں آپ نے نکال رہے سوشل میڈیا پہ کیونکہ وہ اس نے اینڈ پہ ایونچولی اس نے کامنٹس آف کر دیے کہ پاکستانی تو میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑے. تو فیکٹ اس کہ ہم لوگ بس کہتے ہیں کہ یار یہ ستی ساوتری والا جو رول ہے نا یہ کہیں نہیں جانا چاہیے, اور ہم سب ہر ایک کو نا جی اپنے طریقے سے مولڈ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم سوچ رہے ہیں وہ دوسرا بھی ایسا ہی ہو, اور وہ پاسبل نہیں ہے بھائی, ہم سبھی انسان ہیں, غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا کیا کرنا چاہیے طلعت آپ بھی اس فیلڈ میں بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ میلاد کی تصویر گھر کی یا فیملی کی اور دوپٹہ لیا ہوا, اور اب آپ اور میں جیسے بیٹھے ہیں اور اگر ہماری کوئی دوپٹے والی تصویر وائرل ہو جائے گی نا تو ہمارے جو ویورز ہیں نا, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, ان کی یہ پرابلم ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم فیلڈ کی عورتیں ہیں نا وہ کم سے کم اتنی اسلامک نہیں ہو سکتی, یا وہ اسلامک رہے یا وہ میڈیا میں رہے. ایونچولی میں نے اس کو مطلب ہم پہ مذہب لاگو نہیں ہے, ہم سوشل میڈیا کی ہیں, سو ہم پہ جو ہے وہ مذہب لاگو نہیں ہے, اور ہم نے اگر دوپٹہ لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہناوا ہمارا وہ بہروپیہ ہے, یہ ہماری حقیقت ہے, دس از ریالٹی. خیر آن دی لائٹر سائڈ موسٹ آف دی ٹائم لوگ جتنے سارے کے سارے لوگ فیس بک کے اوپر آتے ہیں, اب آپ یہ سوچیں فیلنگ لونلی ود 92 ادرس, اب یہ صحیح بات ہے آپ کی زندگی میں یہ کیا لونلی ہے, یہ کیا 92 اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, کوئی ایک کے لیے لونلی ہوئے ہیں, کیا کر رہے ہیں زندگی میں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں سب اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ واٹ ایور یو رائٹ آن فیس بک یو آر رائٹنگ ہسٹری. when you are creating history, when you create history, please create the right history. کیونکہ آج سے 100 سال کے بعد اگر آپ کی پردادے پڑپوتے یا پڑپوتیاں یہ دیکھیں کہ ہمارا دادا یا دادی کس ماحول کے لوگ تھے, تو وہ پھر آ کر الٹیمیٹلی ان کو یہ چیز سمجھ تمہاری دادی تو بڑی یوت تھی یار, تمہاری پردادی کا تو بڑا تو وہ تو بڑا ماحول ہے نا جی, کیریکٹر کی دھجیاں اڑ گئی. اچھا ویسے ہمیں اس کو کیسے چینج کیسے کر سکتے ہیں, تھرو ایجوکیشن, تھرو کیسے, مطلب ہر چیز کا نا نبیہ جب کوئی نئی چیز سٹارٹ ہوتی ہے نا تو سارے کے سارے لوگوں کا انفلکس ہو جاتا ہے اور دے اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ. ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کا فیس بک سے ہٹ کے بہت سے اور میڈیمز ہیں جس کے اوپر لوگ چلے گئے, انسٹاگرام ہے آپ کو باقی, تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب دنیا کو فیس بک کا پتا ہے, بس جو نیا آتا ہے تو اس نے سب سے پہلے فیس بک پہ آنا ہے, وہ باقی میڈیم پہ نہیں آئے گا. تو اس لیے اٹس مچ بیٹر لوگ اپنے آپ کو وہاں تک ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ یار ہم یہاں تک رہتے ہیں, یہاں تک ہمارے لیے بہت اچھا ہے, اور ہم اپنی اور آپ مطلب جب بھی کوئی چیز دنیا میں جاتی ہے تو بہت مزہ اچھا آتا ہے, لوگ فیسیلیٹیٹ کر, جب پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اس کی جگاڑیں لگنے لگ جاتی ہیں. ایسے آپ یہ دیکھیں نا جی, اوبر دنیا میں ہر جگہ پہ چل رہی ہے, لیکن جب اوبر کسی لڑکی کو چھوڑنے جاتے ہیں کسی کالج کے آگے, انہوں نے کہا جی آپ نے کب نکلنا ہے, میں یہیں کھڑا ہوں. تو وہ آپ کے ساتھ اس طرح کے پرابلمز ہوتے رہتے ہیں. صدف کیا پرسیپشن ہے پاکستان کا امریکہ میں, جو پاکستانی کمیونٹی ہے, آپ لوگ وہاں پہ کیا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ پاکستان از ویری پروگریسو ناؤ, وچ از فینٹاسٹک. تو میں یہ کہنا چاہتی تھی آپ کو کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیگیٹو کامنٹ آئے تو شٹ آف دا وائٹ نوائز, دیٹس واٹ آئی ڈو. کہ مجھے کوئی یو نو سم ون post a picture like oh you say you're Muslim کہ آپ مسلمان ہیں, I say it, you know, that's between me and Allah and I just ignore it. یعنی کہ آپ جو ہے آپ کو ایکچولی میں تو آپ وہی ہیں جی, جو ہم ریئل لائف میں ہیں وہ ہم اس شو میں بیٹھے ہوئے ہم ایسے نہیں, ہماری ایک پرسنل لائف ہے. عائشہ یہ کہنا کہ ہمیں وہاں پہ تھوڑا سا ذرا رہنا چاہیے, محتاط رہنا چاہیے, اس لیے وہ آپ کی پرائیویٹ لائف ہے. جی میرا مقصد اس کا یہ ہے کہ محتاط ایز پبلک فگرز, آپ بھی میں بھی, میں تو پولیٹیکل شو کو ہوسٹ کرتی ہوں تو میرے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, اور کیونکہ پوری اس انڈسٹری میں جتنے بھی کامیڈی شوز کو ہوسٹ کرنے آئی ایم دی اونلی فیمیل, ٹھیک ہے, تو اس کے حوالے سے میرے اوپر اور زیادہ پریشر رہا ہے.
ذرا سی کوئی لوز بال آپ کے پروگرام میں کسی نے کر دی, کوئی لوز جگت ہو گئی, کوئی بات آپ کے منہ سے غلط ادا ہو گئی, اٹ بیکمز, وہ سوشل میڈیا پہ طوفان آ جاتا ہے گالیوں کا, بددعاؤں کا, اور مطلب یو جسٹ نیم اٹ, آپ کی پکچرز کو کراپ کر کے لگا دیا جاتا ہے. سو آئی ایم لائک بہت عرصہ پہلے جب کوئی جلسہ تھا اور ہماری پاکستان کے بڑا نون فیس ثنا مرزا, جب آپ کو یاد ہوگا بڑے اچھے سے وہ واقعہ, جب وہ کوریج کے لیے DSLG وین پر وہ موجود تھی اور کسی نے بوٹل تھرو کی تھی اور وہ رو پڑی تھی, تو بہت ساری سمپتھی, بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ گئی, لیکن وہاں پر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ان کو ہی تنقید کرنا شروع کر دیا. کیا آپ آئی کیوں تھی یہاں پر؟ آپ کو نہیں پتا تھا یہاں موب ہونے والا ہے. سو what I'm saying is کہ it is again your choice. کچھ تصویریں ہم خود لگاتے ہیں, اپنی زندگیوں کو honestly اتنا پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھیا آپ کے پروگرام میں انٹیمیٹ مومنٹس یا اپنے جو بہت اسپیشل میموریز ہیں انہیں دنیا کو مت دکھائیں. ایک تو نظر بہت لگتی ہے نبیہ, دوسری بات یہ کہ there is no need in showing it to people. کیا فائدہ یار, مطلب کوئی ایسے بھی دل جلے لوگ بیٹھے ہوئے, دل سڑ جائے اپنی تصویر اپنے کول رکھو. عائشہ زیادہ تر دل جلے ہیں, نبیہ کو یاد ہوگا ہم نے یہیں پہ ایک پروگرام کیا تھا فیس بک سے ریلیٹڈ. ہم کیونکہ سوشل میڈیا کی بات کریں, احمد بھی اس بات کو ایگری کریں گے کہ ہمارا کانٹینٹ تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ فیس بک پہ جو لگائی گئی پکچرز ہیں, جیسے کہ حسیب بھائی نے کہا کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں ہسٹری, ہم اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, اور جیسے عائشہ نے کہا کہ کچھ چیزیں پرسنل بھی, ہم فیس بک پہ تصویروں کی وجہ سے, چیزوں کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے, رشتے خراب ہو رہے ہیں صرف فیس بک کو لے کے کہ وائی یو آر آن فیس بک, آپ نے یہ پک کیوں لگائی, یہ ہٹا دی, یہ لگا دی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اپنا ویو پوائنٹ ہے, ہر کوئی اپنے اپنے ویو پوائنٹ کے ساتھ چل رہا ہے. امریکہ میں تو جاب نہیں ملتی اگر وہ پہلے جا کے آپ کے فیس بک پہ دیکھتے ہیں. اچھا, so it's not only in Pakistan. No, it's not only in Pakistan. They're very like. So the thing is, this is basically Facebook is like a wall. اچھا یہ آپ نے اپنی وائف کی جا کے انسٹاگرام پروفائل دیکھی تھی؟ نہیں, مطلب کہ ججمنٹل نہیں, ججمنٹل ہونا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ والی ایک چیز واحد ایک چیز ہے جس سے آپ بچ سکتے ہیں, لیکن اگلی سب میں یہ شعور سب میں آئے گا, ادروائز یہ آپ کو فیس کرنا ہی پڑے گا. ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں انسٹاگرام سے کہ انسٹاگرام میں بہت سی چیزوں کو جج کرنے کے بعد آپ پھر خود سے ہی اگلے پہ تہمتیں اور اپنے سوالات اور وہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی 2020 میں یا ابھی تک کی لائف میں آپ لوگوں نے, کیونکہ مجھے لگتا ہے 2020 نے لاسٹ ایئر ہمیں بہت سکھایا, بہت ساری ہماری ایسی ہیبٹس جو کہ ہم کبھی نہیں کرتے تھے, میں تو مان کے واپس آیا ہوں 2020 میں, ہم نے وہ سیکھی, ہم نے اس کو وہ کیا, مطلب اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہم نے سیکھا کہ ہماری ہیلتھ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کی لائف میں جو چینجز آئے, ہیلو سوری بریک میں کریں بات, وہ مر کے زندہ ہوئے. چلیں جی ہاں, پھر ابھی عائشہ کو اور طلعت کو بڑی ضروری بات آئی تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. Stay with us. Thank you نبیہ. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسا چینج, ایسی تبدیلی ہمارے مہمانوں کی زندگی میں آئی ہے, یا کون سی ایسی بات جو انہوں نے سوچا کہ وہ کبھی اپنی لائف میں نہیں دہرائیں گے, یا زندگی نے انہیں کیا سکھایا ہے. عائشہ, تبدیلی کہ لفظ سے اب تھوڑا ڈر لگتا ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ میری زندگی میں جب بھی چینج آیا ہے اٹس بین فار دا بیسٹ. سو آئی کانٹ سے کہ وہ زندگی کی کچھ غلطیاں ایسی ہیں, انسان جذبات میں بہہ کر کبھی ججمنٹ پاس کر دیتا ہے. سو آئی ہیو آلویز ریپینٹڈ, میں جب بھی میں نے ججمنٹ پاس کی ہے کسی انسان کے لیے ہو, کسی واقعے پہ ہو, آئی ہیو آلویز ریپینٹڈ دیٹ. سو ججمنٹس آر ناٹ ان آور ہینڈ اینڈ دے شوڈنٹ بی. ججمنٹ اللہ کا کام ہے اور اسی کو ہی سوٹ کرتا ہے. ہم یہ کہہ دیتے نا یہ فلانا بڑا اچھا ہے, تو آپ کیسے سرٹیفائی کر سکتے ہیں؟ فلانا بہت بد کردار ہے, آپ یہ بھی سرٹیفائی نہیں کر سکتے. بٹ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ اپنے ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یہ اچھے کردار کا ہے, یہ برے کردار کا. سو آئی تھنک یہ وہ واحد چیز ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ آئی ریپینٹ, کہ اگر کبھی میں نے زندگی میں کسی کو جج کیا ہے تو آئی ایم ریلی. عائشہ, آپ کی سیکنڈ میرج ہوئی اور آپ بار بار کریڈٹ دیتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو کہ میں ابھی اگر کام کر رہی ہوں یا اگر میرا جو بھی نام ہے یا سلسلہ ہے وہ آپ ان کو پورا کریڈٹ دیتی ہیں. لیکن جب ہمارے ہاں سوسائٹی میں اگین وہی والی بات کہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, جب عورت دوسری جب مرد کی زندگی سے ایک عورت جاتی ہے تو ہمارے ہاں وہی جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ مرد کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم دوسری شادی کر لو بچوں کے لیے, اور وہ ہو جاتا ہے. لیکن عورت کو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کہا جائے
کہ تم اپنی زندگی کا دوبارہ سے آغاز کرو. صحیح. وہ ڈیسیجن کتنا مشکل تھا آپ کے لیے, اور تب لوگوں کا, آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ تھے ان کا کتنا اثر ہوا ان کی باتوں کا آپ پر؟ اچھا, آئی ہیو بن ویری لکی ان دس وے کہ پہلے تو پہلی شادی کے بعد مجھے دوسری شادی کا کوئی شوق نہیں تھا. مائی ہسبینڈ ہیڈ پاسڈ اوے, ہی ڈائڈ آف کینسر. تو ہم نے اتنا اس کا ٹراما دیکھا تھا کہ اس کے بعد اس کو ریکور کر کے کسی اور ریلیشن شپ میں موو آن کر جانا واز نیکسٹ ٹو امپاسبل. مائی امی ایکچولی شی کنٹریکٹڈ کینسر ایز ویل, سو بیکاز میں ان کی واحد اولاد تھی, تو شی وانٹیڈ می ٹو گیٹ سیٹلڈ. تو میں نے انہوں نے جب مجھے کہا کہ تم شادی کر لو, تو میں نے ان سے لافالی ایک سوال کیا. میں نے کہا آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اپنے بڑے 3 بچوں کے ساتھ شادی کر لوں, اگلا مجھے پتہ نہیں کیسے رکھے اور کیا کرے. اس وقت میں آئی واز ناٹ ان میڈیا ایٹ دیٹ ٹائم, تو آپ مجھے کیوں فورس کر رہی ہیں؟ شی سیڈ میں نے شادی نہیں کی نا مومی, دیٹس مائی پیٹ نیم, مومی میں نے شادی نہیں کی اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ تم کر لو, بیکاز آئی ریپینٹ دس ڈیسیژن آف مائنڈ, پر تم یو گو اہیڈ. دیٹ واز اے ٹائم جب میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ رشتہ نبھے نہ نبھے ایٹ لیسٹ, کیونکہ امی کی ڈاکٹر نے کہا ہوا تھا کہ لائک اے ویک اور سو شی ول ناٹ سروائیو مور دین دیٹ. So my husband, who's my present husband, he was a very good friend of mine. تو امی نے انہیں خود کہا کہ آپ ان سے شادی کر لیں, اینڈ پھر اس طرح ہماری شادی ہو گئی. اور اٹ ایکچولی ٹک می اے لاٹ آف ٹائم ٹو کم ڈاؤن ٹو دس ریالٹی کہ نہیں شادی کرنی ہے دوبارہ امی کے لیے. سو وہ کیونکہ امی کے لیے تھی, دیٹ از وائی میرا خیال ہے کہ وہ نب بھی اسی لے رہی ہے, کیونکہ اٹ واز سم تھنگ جو امی کر کے گئی. اور زندگی میں موو آن کرنا میرے خیال سے کہ یہ بہت یہ پاسبل نہیں ہے, ٹف ہو جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ کو سپورٹ مل جائے آپ کے اسی صحیح جگہ سے, تو پھر آپ بڑے سے بڑا ڈیسیژن میرے خیال سے پھر آپ لے سکتے ہیں. اور آپ کا سپورٹ آپ کی مدر بھی رہی, مائی فرینڈ. اور میں نے اس سے شادی کرتے ہوئے کہا کہ میں کہا دیکھو ہم نا دوست رہیں گے ہمیشہ, جس دن تم ہسبینڈ بن گئے تو اس دن ہماری مطلب شادی ختم ہو جائے گی. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک, وی ہیو ٹو بی فرینڈس. اینڈ ٹل ڈیٹ آج تک ہم فرینڈس پہلے اور ہسبینڈ اینڈ وائف بات. سو دیٹ از ہاؤ آئی تھنک اٹ ہیز ایکچولی ورکڈ. اور پھر وہی بات ہے امی کی دعائیں ساتھ ہیں, اور دیٹ از ون آف دا ریزنز. ہم کئی بار, سوری میں تھتلا رہی ہوں, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ موو آن کی بات کی نا آپ نے, آپ بعض اوقات موو آن نہیں کر سکتے, آپ کو یاد آتی ہے آپ, مطلب بیکاز دیٹ واز اے لو میرج, ایسے نہیں آپ بھول نہیں سکتے, اپنی زندگی سے اریز نہیں کر سکتے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہسبینڈ کو یاد کیا ہے ان کی برتھ ڈے پہ, ان کی برسی پہ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان آپ کی زندگی سے چلا جاتا ہے, وہ رہتا ہے, کیونکہ موونگ آن انسانوں کے لیے پاسبل نہیں ہے. عائشہ, بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں یا آپ کو فالو کرتے ہیں میڈیا پرسنالٹی, اور آپ کی جو سٹوری ہے یا جو لائف کے جو اپس اینڈ ڈاؤن جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی, بہت شارٹ کمنٹ لوں گی اور پھر اپنے مہمانوں سے بھی کمنٹس لوں گی پروگرام کے اینڈ پہ, اور پھر پرفارمنس بھی لوں گی سائرہ اور احمد کی. لیکن اس سے پہلے مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ ہمیں ایک میسج لازمی ہماری آڈینس کو دیں کہ وہ جب ڈیسیژن لینا مشکل ہو رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا ضروری ہوتا ہے, وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, تھوڑا سا شارٹ دیے گا. نبیہ, کسی بھی چیز کا فیصلہ لینا, وہ چاہے شادی کا ہو چاہے ڈیورس کا ہو, کسی بھی چیز کا فیصلہ لینا بہت مشکل ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو خود کو اللہ کے سپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تیرا کوئی پلان ہے تو تو سنبھال لے, کیونکہ میرے بس سے اب باہر ہے. دس از واٹ آئی ہیو پریکٹس ان مائی لائف. تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کہ اپنی بیڑی اللہ کے ہاتھ میں دے دے, وہ جس کو کہتے ہیں نا بلیف کرنا, وہ اس کی ذات پہ آپ کو, ہاں, کہ بس وہ بہترین کر دے گا. حسیب, لاسٹ کمنٹس. دیکھیں جی, میری زندگی میں نا ایک کانٹیکسٹ تو بالکل رہا ہے کہ آپ زندگی میں اپنی کوئی بھی ڈیسیژن کرتے ہیں اس کو پلیز لیو آن دیٹ ڈیسیژن. آپ نے اس وقت بہت اچھا, کیونکہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں, اپنے آپ سے جو بھی آپ اچھا یا برا ڈیسیژن اپنے لیے لیتے ہیں وہ بیسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ پلیز اپنی زندگی سے کاش نکال دیں گے, تو آپ اپنی زندگی سے اگر کاش نکال دیں تو آپ کی زندگی بہت اچھی ہے. اور آپ اچھا برا, مجھے نہیں لگتا اچھا برا کچھ نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں, صرف آپ نے وہ ڈیسیژن کیا, آپ کو اچھا لگا کہ میری لائف میں یہ اچھا ہوگا تو کیا. ایگزیکٹلی, میں ان کی بات سے بالکل سہمت ہوں. مطلب آپ نے کوئی ایکشن کر لیا, آپ نے ڈیسیژن لے لیا, اس پہ قائم رہے, مت پچھتائیں, جو کر دیا کر دیا. صدف, لاسٹ کمنٹ. Yes, no regrets. اوکے جی, اور سارے مہمانوں کے لیے میں چاہوں گی, ہم خود ہی اتنے امیزنگ لوگ ہیں تو ہم خود ہی اپنے لیے تالیاں بجائیں. تھینک یو سو مچ, آپ لوگ آج ہمارے شو کے مہمان بنے. اور جانے سے پہلے احمد کچھ دھماکے دار ہو جائے, پھٹ نہ جائیے گا.